Please turn off the lights, otherwise the battery will be dead. But Muhammad Ale Muhammad Barantar Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عزیزان گرامی، عشر مجالس کی یہ آخری اور 10ویں مجلس ہے۔ آپ کی سماعتوں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ اس مصروف دور میں بھی آپ نے وقت نکالا اور مسلسل تشریف لائے ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں۔ انشاءاللہ آپ کا اجر محفوظ ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم نے جو موضوع اٹھایا ہے وہ ہے امام زمانہ منتقم خون حسین علیہ السلام، جس میں نے امامت پر کچھ معروضات پہلی مجالس میں پیش کیے، اور اس کے بعد 37 تقریباً خصوصیات ہم نے ارادہ کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بیان کی جائیں، تاکہ رسول اللہ نے جو حدیث فرمائی ہے من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو ہم نے خصوصیات امام زمانہ کو بیان کیا تاکہ معرفت امام زمانہ ہمیں حاصل ہو۔ عزیزان گرامی، 33 سے 34 کے قریب خصوصیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج 4 خصوصیات امام زمانہ کی پیش کرنی ہے، جن میں سے سب سے پہلی خصوصیت آپ کی شجاعت کے متعلق ہے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ وہ امام ہے کہ جو حیدر کرار کے فرزند ہیں۔ تو میں ایک موازنہ کرنا چاہوں گا آج کی مجلس میں شجاعت علی بن ابی طالب کا شجاعت امام زمانہ علیہ السلام سے۔ شجاعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جائے، جتنا کہا جائے کم ہے، چونکہ جیسے ہی علی کا نام آتا ہے وہاں پر شیر خدا کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا امیر المومنین متولد ہوئے ہیں، آپ کی ماں نے جو آپ کا نام رکھا ہے، 2 نام رکھے ہیں۔ ایک نام رکھا ہے اسد، یعنی اپنے والد کے نام پر فاطمہ بنت اسد نام رکھا۔ دوسرا نام آپ کا رکھا ہے کلے اجدر کے چیرنے پر حیدر کرار۔ عزیزان گرامی، آپ کی شجاعت تو ظاہر سی باتیں پڑھی جاتی ہیں ممبروں سے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں امام کی خصوصیات، جنگی خصوصیات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب ایسے شجاع ہیں کہ جو ہر شجاع کی طرح، دوسرے شجاع اصحاب کی طرح جنگ میں تو تشریف لے گئے ہیں، لیکن ہر جنگ میں مولا علی نے ایک خصوصیت کو اپنے آپ سے مخصوص کیا جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں ملتی ہے۔ ہر جنگ میں، جس جنگ میں تشریف لے گئے ہیں، ایک خصوصیت کو اپنے آپ سے مخصوص کیا ہے۔ آئیے، اسلام کی پہلی جنگ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں کیا خصوصیت تھی؟ جنگ بدر میں جو کفار مارے گئے ہیں ان کی تعداد راویوں نے لکھی ہے 70۔ اب عزیزان گرامی، اس میں مولا علی کی کیا خصوصیت ہے؟ مولا علی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان 70 میں سے آدھے سے زیادہ دشمنان اسلام کو علی بن ابی طالب نے بنفس نفیس واصل جہنم کیا۔ 70 کے آگے 35 ہوئے، 36 کے قریب دشمنان اسلام کو علی بن ابی طالب نے بنفس نفسی واصل جہنم کیا۔ تو جنگ بدر میں سب سے زیادہ کشتے جو کفار کے ہوئے وہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں ہوئے۔ آئیے، اسلام کی دوسری جنگ کون سی ہے؟ جنگ احد۔ جنگ احد میں جب سارے کے سارے اصحاب بھاگنے لگے تو عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے سب نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے علی بن ابی طالب کے۔ اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مولا امیر المومنین تلوار چلا رہے تھے۔
اب عزیزان گرامی رسول اللہ نے جب سارے کے سارے بھاگ گئے اور رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو کہا اے علی ابن ابی طالب سارے بھاگ گئے تھے جان بچانے کے لیے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی ابن ابی طالب نے پلٹ کر جواب دیا یا رسول اللہ اگر میں بھاگ جاتا تو دین اسلام سے دستبردار ہو جاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نرغہ عادہ میں رسول کو کفار کے درمیان چھوڑ کر چلے جانا اسلام سے خروج کی دلیل بنتا ہے۔ ایک صلوات محمد ہمارے استاد کہتے تھے کہ جنگ کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ بیچ میں تھے اور گھیرے میں لے کر گھوڑے کو تیز تیز دوڑاتے تھے علی بن ابی طالب، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چل رہی ہیں یہاں تک کہ تلوار ٹوٹی۔ اب یہاں پر خصوصیت دیکھیے گا علی بن ابی طالب کے ذوالفقار نازل ہوئی، ذوالفقار ایسے ہی نازل نہیں ہوئی بلکہ انٹروڈکشن ہوا، ذوالفقار اتر رہی ہے، منادی نے ندا دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار۔ اس جنگ میں بھی ایک خصوصیت کو اپنے آپ سے مخصوص کیا۔ آگے آئیے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر میں بھی کیا خصوصیت تھی؟ رسول اللہ نے ایسا نہیں کہ علم کا موقع نہیں دیا، علی ابن ابی طالب کو ہر جنگ میں علم بردار بنایا، لیکن دوسرے بزرگ صحابی تھے وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی علم دے، ہمیں بھی علم دے۔ رسول اللہ نے کہا خیبر میں موقع ہے، لو علم لے کر جاؤ۔ روایت میں ملتا ہے کہ خیبر کے قلعے کے پاس جاتے تھے، تھوڑی بہت مٹ بھیڑ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو سپاہی ہیں وہ بھی بھاگ کر آ رہے ہیں، علم بردار بھی بھاگ کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دو صحابیوں کو بھیجا، جب وہ واپس آ گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی واپس آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جو علم بردار تھے انہوں نے کہا کہ سپاہ بھاگ گئی تو ظاہر سی بات ہے علم کس کا فائدے کا، تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ جب سپاہ سے پوچھا تو سپاہیوں نے کہا یا رسول اللہ جب سرداری بھاگ گئے علم ہی بھاگ چکا ہے تو ہمارا کیا موقف ہے وہاں پر رکنے کا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جب دونوں طرف بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ بھئی اب بہت مذاق ہو گیا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، اب یہاں پر خصوصیت علی بن ابی طالب خیبر میں دیکھیے گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا اسے، رجل ہوگا جو رجلن یعنی مرد ہوگا۔ عزیزان گرامی عربی زبان کی نزاکت یہ ہے کہ جب عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں کہ جسے منطوق کہا جاتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتے ہیں جسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے کہا کل میں علم دوں گا اسے کہ جو رجل ہے، یعنی اب تک جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے، مرد میدان نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ جو رجل ہوگا یعنی اب تک جو جا رہا تھا وہ رجل نہیں، کرار ہوگا یعنی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا یعنی دوسرے کرار نہیں تھے، غیر فرار ہوگا یعنی فرار کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی رسول اللہ نے خود سند دی ہے کہ جو دو صحابی پہلے گئے تھے ان کی عادت ہی فرار ہے۔ اور رسول اللہ کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى، جو وحی کے علاوہ جو ہے بولتا ہی نہیں ہے۔ تو سند فرار پر کسی کو اختلاف نہیں ہے چونکہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فراری تھے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ یحب اللہ ورسولہ، چوتھی خصوصیت وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ پھر وہی ترجمہ کر دوں یعنی اس کے علاوہ جو گئے تھے وہ نہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں نہ رسول اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، عزیزان گرامی سب کے سب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن علی کے لیے فضیلت کو آگے بڑھایا، کہا علی ہی اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہی معنی ہو گئے کہ جو دو پہلے گئے تھے نہ ان سے رسول اللہ محبت کرتا ہے نہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ در خیبر کے پاس مولا امیر المومنین گئے، سب سے پہلے مرحب کو پچھاڑا اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تعارف میں فرمایا میں ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، کلے اجدر کی چیرنے کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین نے وہ قلعہ اٹھایا، وہ در اٹھایا در خیبر
کہ جسے تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 شجاعان عرب اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے، اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے. تو یہ خصوصیت جنگ خیبر میں آپ کو حاصل ہوئی کہ علم ملا اور اتنی فضیلتوں کو رسول اللہ نے آپ سے منسوب کیا. آئیے جنگ خندق میں بھی رسول اللہ نے دوسروں کو موقع دیا. عمر ابن عبد ود جب آیا تھا تو اس نے نعرہ مارا، مارنے کے بعد کہا کون ہے کہ جو مجھے جہنم بھیجے یا کون ہے کہ جو جنت جانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں. ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے مسلمان جنت کے طلبگار ہیں، سارے کے سارے خاموش تھے. اور روایت یہ کہتی ہے ایسے خاموش تھے کہ جیسے کبوتر بیٹھے ہوئے ہوں کاندھوں پر کہ اگر وہ تھوڑا سا ہل جائے تو کبوتر اڑ جائے، ایسی حالت تھی. عزیزان نگرامی، اس کے بعد رسول اللہ نے جب اس نے جسارتیں کی تو رسول اللہ نے فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے، اس کتے کے لیے کون ہے. تو کوئی آگے نہ بڑھا. مولا امیر المومنین 3 مرتبہ اٹھے، 3 مرتبہ بٹھایا. پھر چوتھی مرتبہ جب اٹھتے ہیں تو رسول اللہ نے یہاں پر جو خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کی اس جنگ میں کہ جیسے ہی تیار کیا اپنے امامے کو رکھا، تلوار ذوالفقار جو ہے حمائل کروائی، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی علی ابن ابی طالب نکلے تو فرمایا تاریخی جملہ ہے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان علی ابن ابی طالب کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب یہ منطوق رسول اللہ ہے، اس کا مطلب کیا، مفہوم کیا ہے اس کا؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تاریخ میں جب کبھی بھی علی ابن ابی طالب کے سامنے جو بھی تلوار اٹھا لے گا تو وہ کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر قرار پائے گا. علی ابن ابی طالب آئے اور آنے کے بعد عمر ابن عبد ود سے بات ہوئی تو اس نے کہا تعارف کروایا اپنا، کہا میں علی ابن ابی طالب. یہاں پر یہ نہیں کہا انا الذی سمت امی حیدرہ، یہاں پر فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، ابو طالب کا بیٹا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے امام کا نام سنا علی ابن ابی طالب، ہیبت طاری ہوگی بدن پر، ظاہر سی بات ہے شجاعت کا سابقہ ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا علی سے آپ واپس چلے جائیں، ہیبت کی وجہ سے کہہ رہا ہے واپس چلے جائیں چونکہ آپ کے والد سے میرا دوستانہ تھا. تو علی ابن ابی طالب کو جلال آیا اور مولا نے بڑے ہی جسارت کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اس بات کو اتنی بلند آواز میں کہا تاکہ مسلمان سن لے. کہا یاد رکھ تو کافر ہے، کافر کو مسلمان سے کوئی رابطہ اور ناطہ نہیں ہوتا. ابو طالب وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل انہیں کوئی کافر کہے لیکن جان لے نہ وہ تیرے دوست تھے نہ ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ کل ایمان علی ابن ابی طالب کے بابا ہیں. پھر اس کے بعد جنگ ہو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا مولا امیر المومنین نے زیر کیا. زیر کرنے کے بعد اس نے لعاب دہن اچھالا امام کی طرف، تھوک دیا. امام اتر آئے. اب سارے اصحاب وہ جو ایسے بیٹھے تھے جیسے کبوتر بیٹھے ہیں کاندھوں پر، اعتراض شروع کر دیا. کہا علی ابن ابی طالب نے چھوڑ دیا ہے. پھر اس کے بعد مولا علی نے زیر کیا. زیر کرنے کے بعد آئے رسول اللہ کے پاس تو اصحاب نے پوچھا، رسول اللہ نے کہا یہ سوال پوچھیں جواب دے دیجئے. کہا کیوں اتر آئے تھے؟ جب اس کے اوپر سینے پر سوار ہو گئے تھے سر قلم کر دیتے. تو علی ابن ابی طالب نے کہا میں نے ہر جنگ للہ و فی سبیل اللہ کی ہے، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ میں نے جنگ کی. تو کہا کیا مطلب؟ کہا جب اس نے لعاب دہن میری طرف اچھالا تو میں اس وقت سر قلم کرنا چاہ رہا تھا للہ قربتاً الی اللہ، لیکن مجھے جلال آ گیا کہ میرے ساتھ اس نے توہین کی ہے، بدتمیزی کی ہے. تو ایک مرتبہ اگر میں اس وقت اسے ذبح کر دیتا تو لوگ کل کو یہ کہتے، میں خود ضمیری طور پر میں مطمئن نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ذاتی مفادات کی طرف چلے جاتی، ذاتی غصہ میں گویا نکالتا. اسی لیے میں اتر آیا اور پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں للہ فی سبیل اللہ میں سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے لیے میں نے اسے ذبح کیا. جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی ابن ابی طالب اس ضربت میں آپ نے جہاد نفس بھی کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ دونوں کیا ہے. اسی لیے آپ کی ایک ضربت
ثقلین میں بسنے والے یعنی آسمانوں میں اور زمین میں بسنے والوں سے بہتر ہے. اور دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا افضل اعمال امتی الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ہر ایک شخص جو جو عبادت قیامت تک کرے گا ان تمام عبادتوں سے ایک ضربت افضل ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد ایسی شجاعت ہے. اب جو شخص شجاع ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہاں جو جوان بیٹھے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ویٹ لفٹنگ کرتا ہو. جو شخص شجاع ہوتا ہے جب وہ لڑتا ہے تو مارنے کے لیے جاتا ہے، مرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. لیکن خصوصیت علی ابن ابی طالب جنگ میں دیکھیے گا، فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب مولا کہتے ہیں کہ میں کسی جنگ میں نہیں گیا مگر شہادت کے لیے. کسی جنگ میں نہیں گیا مگر شہادت کے لیے، کیونکہ شہادت وہ موت ہے کہ جو بہترین موت ہے، اقسام موت میں سے بہترین موت ہے. اور پھر اس کے بعد جو بھی شخص میدان جنگ میں جاتا ہے کہیں نہ کہیں اسے دل میں رہتا ہے کہ کہیں وہ شہید نہ ہو جائے. شہادت فخر ہے لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے موت اتنا بڑے بڑے لوگ موت کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں. لیکن علی ابن ابی طالب جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ واللہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، بچہ جو ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے اس